بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي المتين الأمين الكريم. ارشاد باری تعالی ہے، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس آیت پر آپ نے کئی مرتبہ گفتگو سنی ہے. آج پھر یہ آیت اس فقیر نے تلاوت کی، اس نسبت سے کہ اسی ماہ محرم الحرام شریف میں حضور سیدی مولائی حضرت علامہ مولانا الحاج سبطین رضا خان علیہ الرحمت و رضوان کا وصال ہوا. یہ علامہ سبطین رضا خان صاحب کون ہیں؟ یہ خانوادہ اعلی حضرت کے وہ فرد فرید ہیں کہ جن کی ادائیں، جن کے طریقے قرآن اور حدیث مبارکہ کے بالکل عین مطابق ہوا کرتے تھے. لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جن کو اللہ تعالی نے اپنی قربت اور اپنی دوستی سے نوازا ہے، وہ بندوں کا ایمان سلامت رہتا ہے. اور دنیا والے لاکھ کوشش کر لیں لیکن وہ ایمان ان اللہ والوں کا صحیح سلامت رہتا ہے. تو انہی شخصیتوں میں سے ایک شخصیت، ایک ذات بابرکت حضور امین شریعت علامہ سبطین رضا خان صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان کی ہے. اس فقیر کی آنکھوں نے آپ کا جلوہ دیکھا، آپ کے شب و روز دیکھے، آپ کا کردار دیکھا. آپ جانتے ہیں کہ جو شریعت کا پاسدار ہو، جو شریعت پر عمل پیرا ہو اور شریعت کے احکامات کو ملحوظ رکھتا ہو، اسی کو امین شریعت کہتے ہیں. جب وضو فرماتے تھے حضور امین شریعت تو لٹیا میں پانی لے کر کے بڑی احتیاط سے ایک ایک حصہ وضو کا دھوتے تھے اور پانی پیشانی کے اوپر سے اونڈیلتے تھے. اور یہی اعلی حضرت کی بھی سنت ہے، اور حضور مفتی اعظم، حضور حجت الاسلام، حضور تاج الشریعہ، یہ سب کے سب کہ وضو کرنے کا طریقہ ایسا ہی تھا. حضور امین شریعت زندگی بھر اسلام و سنیت کی اشاعت فرماتے رہے. ایسے ایسے دیہات، ایسے ایسے گاؤں جہاں جانے کی کوئی سہولت نہیں ہے، ان جگہوں پر بھی آپ
صعوبتیں تکلیفیں اٹھا کر پہنچے اور اللہ کے بندوں کو پیغام حق سنایا. خود آپ زندگی بھر کانکیر کی بڑی مسجد میں آپ امامت فرماتے تھے. کانکیر نام سے ہی پتہ چل رہا ہوگا کہ کانکیر ایسے علاقے میں بہت دور دراز کا علاقہ، اس مقام پر آپ امامت فرماتے تھے. عرس اعلی حضرت کے موقع پر اس فقیر کو حضرت نے مدعو فرمایا اور یہ فقیر بھی بسیں بدلتا بدلتا پتہ پوچھتا پوچھتا اکیلا کانکیر کی سرزمین پر پہنچا. حضرت کی طبیعت علیل تھی اس وقت، وہ مسجد میں نہ آ سکے. جلسہ ہوا اور پھر شرف ملاقات بخشا. بزرگوں کی شان ہے کہ چھوٹوں پر کرم نوازی فرماتے ہیں. کرم نوازی کی اس فقیر پر تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ حسین منظر مسجد کا، جس کے کنارے ندی بہ رہی ہے اور ندی کے کنارے پر مسجد، صاف ستھری سڑک پر، یعنی بالکل وہ علاقہ حضرت کی برکت سے انوار و تجلیات میں ڈوبا ہوا تھا. بڑا حسین منظر لگ رہا تھا. ویسے تو کئی ندیاں دیکھے، کئی دریا دیکھے، سمندر دیکھے، لیکن وہ نورانیت، وہ کیفیت جو وہاں کانکیر شریف میں نے پائی، وہ کیفیت کہیں اور نظر نہیں ہے. حضور امین شریعت ہمیشہ گوشہ نشین رہتے تھے اور اڑیسہ کے علاقوں میں، چھتیس گڑھ کے علاقوں میں آپ کے کافی تعداد میں مریدین اور معتقدین ہیں. حضور امین شریعت بڑے ہی پاک باز شخصیت کا نام ہے. صورتن اور سیرتن حضور امین الشریعت اعلی حضرت کی یادگار، حضور مفتی اعظم کی یادگار. چنانچہ ایک مرتبہ عرس اعلی حضرت کے موقع پر الگ الگ جگہوں پر قل شریف کی فاتحہ ہوتی ہے، لیکن اس فقیر کی تمنا تھی جن کا عرس منایا جا رہا ہے ان کے مزار کے پاس کھڑے ہو کر قل شریف کی فاتحہ پڑھی جائے. میری نیت تو یہی تھی. حالانکہ حضور امین شریعت خاندان اعلی حضرت کے ایک عظیم المرتبہ شخصیت کا نام ہے. آپ چاہتے تو اپنی الگ ایک قل شریف کی محفل سجا لیتے، لیکن حضور امین شریعت بھی خود اعلی حضرت کی بارگاہ میں آئے اور پائین کی طرف کھڑے ہو کر قل شریف کی فاتحہ پڑھنے لگے. میری نگاہ حضرت پر پڑی، دل باغ باغ ہو گیا. جن کی فاتحہ پڑھی جا رہی ہے ان کی یادگار چلے آئی ہے. تو میں نے اعلان کیا وہاں پر، اے لوگو، تم نے اعلی حضرت کو نہیں دیکھا ہوگا اور بعض لوگوں نے حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھی نہیں دیکھا ہوگا. اگر اعلی حضرت اور حضور مفتی اعظم کو دیکھنا چاہتے ہو تو ان دونوں بزرگوں کی نشانی آج ہمارے پاس جلوہ فرما ہے. حضور امین شریعت کے چہرے کو دیکھو تو اعلی حضرت یاد آ جاتے ہیں. حضور امین شریعت کے چہرے کو دیکھو تو حضور مفتی اعظم یاد آ جاتے ہیں.
جب یہ اعلان میں نے کیا تو جتنے لوگ بارگاہ میں کھڑے تھے جانتے نہیں تھے حضور امین شریعت کو، یا جانتے بھی ہوں گے تو توجہ نہیں کی اس طرف، لیکن اس فقیر نے توجہ دلائی تو اب عوام کا ہجوم تھا کہ حضرت پر، حضرت سے ملنے کے لیے امٹ پڑا. کہ بزرگوں کی شان ہے کہ صورتن بھی بزرگوں کی طرح ہیں اور سیرتن بھی بزرگوں کی طرح ہیں. حضور تاج الشریعہ سے بڑی گہری نسبت آپ کو اور رشتہ بھی ہے، لیکن ایک مرتبہ حضور تاج الشریعہ کا پروگرام ہم نے حیدرآباد میں رکھا تھا، کیونکہ اس وقت شہر کا ماحول ٹھیک نہیں تھا. سب نے طے کیا کہ منتظمین نے کہ نایاب فنکشن ہال جو شالی منڈے پر ہے، کافی بڑا فنکشن ہال ہے، تو اس میں حضرت کا جلسہ رکھا جائے. تیاریاں چل رہی ہیں روز بروز. اب پروگرام کا دن آیا تو مجھ فقیر نے حضور تاج الشریعہ کو فون کیا کہ حضور آپ کی آمد کے ہم سب منتظر ہیں، سارے جلسے کے انتظامات ہو چکے ہیں اور استقبال کی تیاریاں ہو چکی ہیں، آپ کس وقت وہاں سے نکل رہے ہیں؟ تو حضور تاج الشریعہ نے فوراً فرمایا میں نہیں آؤں گا. ہمارے پیروں تلے زمین کھسک گئی، ساری تیاریاں ہو گئی، اعلان ہو گیا، پوسٹر چھپ گئے، بینر لگ گئے. اب حضور تاج الشریعہ فرما رہے ہیں کہ میں نہیں آؤں گا. میرے پوتروں کا یا نواسوں کا عقیقہ ہے، اس کی وجہ سے میں نہیں آ رہا ہوں. ہم نے کہا حضور ہم تو آپ سے کچھ عرض نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ آپ تشریف لائیں تو کرم نوازی ہوگی آپ کی، بہت بہتر ہوگا. عوام بے چین ہے آپ کا دیدار کرنے کے لیے. تو حضور تاج الشریعہ نے ایک جملہ فرمایا، اگر آپ کے نواسوں کا عقیقہ ہوتا تو آپ کیا کرتے؟ بزرگوں کی باتیں بھی بڑی عجیب و غریب ہوتی ہیں. میں بالکل خاموش ہو گیا. اس کے بعد اب فونوں کا سلسلہ جاری ہوا تو ہندوستان میں جتنے بھی اہم شخصیتیں ہیں جو حضور تاج الشریعہ سے قریب رہتے ہیں ان سب سے فون کروایا تاج الشریعہ کو کہ حضور آپ حیدرآباد کے پروگرام میں ضرور تشریف لائیے. سب کو یہی جواب دے رہے میں نہیں جاؤں گا. چنانچہ 250 فون اس زمانے میں جبکہ سیل فون کی سہولت نہیں تھی، لینڈ لائن فون چلتا تھا، اس فون سے 250 فون کیے گئے. کتنا ٹائم لگا ہوگا، کتنی شخصیتوں نے آپ سے معروضہ کیا ہوگا، لیکن آپ نے سب کو جواب دیا میں نہیں جا رہا ہوں. ہوتے ہوتے یہ بات حضور امین شریعت تک پہنچی. حضور امین شریعت تاج الشریعہ کے سمدی بھی ہوتے ہیں. خاندانی رشتہ تو ہے ہی ہے لیکن سمدی بھی ہیں. تو حضرت سلمان میاں صاحب کے شاید بچوں کی عقیقے کی تقریب تھی، حضور امین شریعت کے شہزادے. ہم پریشان ہو گئے، سب کی آنکھیں تر ہو گئی آنسوؤں سے کہ حضرت نہیں آ رہے ہیں تو اب کیا ہوگا. آخرکار یہ اطلاع حضور امین شریعت کو پہنچی. علامہ سپتن رضا خان صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کو ایک اطلاع پہنچی کہ حضرت کا پروگرام حیدرآباد میں تھا لیکن حضرت عقیقے کی وجہ سے نہیں جا رہے ہیں.
تو حضور امین شریعت نے فرمایا حضور تاج الشریعہ سے کہ آپ حیدرآباد چلے جائیں تو بہت بہتر ہوگا. جیسے ہی یہ جملہ حضور امین شریعت نے فرمایا، قسم وحدہ لا شریک کی، حضور تاج الشریعہ جو اب تک منع کرتے رہے سب کو، لیکن حضور امین شریعت کی بات کو نہیں ٹالا. فوراً آپ نے سفر شروع کیا اور رات کے وقت رات کی فلائٹ سے آپ حیدرآباد پہنچے. بزرگوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ ان کے الفاظ بھی بڑے قیمتی ہوتے ہیں. ان کی آواز میں، ان کے الفاظ میں ایسا اثر ہوتا ہے کہ سامنے والا سننے پر تیار ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑی خوبیوں سے نوازا تھا. علم کے خزانے آپ کے سینے میں تھے اور وہ اپنی ذات تک محدود نہیں رکھے آپ نے، بلکہ اس علم کی روشنی جہاں گئے پھیلایا. علم کی روشنی سے اللہ کے بندوں کو منور کیا. لاکھوں کی تعداد میں آپ سے لوگ مرید تھے. سلسلے قادریہ رضویہ میں آپ سے بیعت حاصل کی تھی. حضرت نے زندگی بھر دین اسلام کی، دین متین کی خدمت انجام دی. دنیا سے کوئی سروکار نہیں رکھا، جو مل گیا اسی پر قناعت کیا. بڑی سادہ زندگی. یوں کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ حضور سیدی مولائی مرشدی مفتی اعظم رضی المولا تعالی عنہ کی زندہ تفسیر تھے آپ امین الشریعہ. شباہت بھی بہت ملتی تھی حضور مفتی اعظم سے، بہت شباہت ملتی تھی. وہی انداز، بیٹھنے کا انداز، چلنے کا انداز، بات کرنے کا انداز، مسکرانے کا انداز. آپ کو دیکھتے تو میرے سرکار مفتی اعظم کی یاد تازہ ہو جاتی. مفتی اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ یا حضور حجت الاسلام اور حضور امین شریعہ، حضور تاج الشریعہ، یہ جتنی ہستیاں ہیں یہ الحمدللہ یہ شریعت پر بھی عمل پیرا ہیں اور شریعت کے وسیلے سے یہ طریقت بھی جانتے ہیں، معرفت بھی جانتے ہیں، حقیقت بھی جانتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف شریعت کی پابندی ہے اور دوسری چیزیں نہیں. شریعت کی پابندی ہی طریقت کی طرف لے جاتی ہے. شریعت سے جدا نہیں ہے طریقت، حقیقت، معرفت. یاد رکھیے یہ اسی سے متعلق ہے. تو بہرحال حضور امین شریعہ علامہ شاہ صفتین رضا صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان نے زندگی بھر لوگوں کی اصلاح فرمائی. جو بھی خلاف شرع بات دیکھی آپ نے، سرکار مفتی اعظم کے طریقہ کار کے مطابق اسی وقت اصلاح. گریبان کا بٹن کھلا ہے، کہاں بٹن لگاؤ. آستین چڑھے ہوئے ہیں، آستین اتارو. پیچا ٹخنے سے نیچے لٹک رہا ہے، پیچا اٹھاؤ. اتنا لمبا لباس کیوں پہنتے ہیں؟ میں مسجد میں تھا، مسجد میں جلسہ ہو رہا تھا. حضور امین شریعت بھی اس جلسے میں موجود تھے. حضرت کے ساتھ اس فقیر کی بھی تقریر تھی وہاں پر. تو میں نے دیکھا اس وقت کہ لوگ جلسہ گاہ میں مسجد کے اندر ہی چائے تقسیم کر رہے تھے. لوگ بیٹھے ہیں، جاگ رہے ہیں، رات میں نیند کا غلبہ نہ ہو اس لیے چائے تقسیم کر رہے تھے. حضرت نے جو دیکھا چائے بٹ رہی ہے تو کہا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. پہلے استغفار پڑھا، اس کے بعد فرمایا یہ چائے نوشی جو آپ کروا رہے ہیں مسجد میں، یقیناً یہ چائے کے قطرے مسجد کے فرش پہ گریں گے اور مسجد میں بیٹھ کر چائے پیئیں گے تو مسجد کا فرش خراب ہوگا، جانی مادیں خراب ہوں گی. للہ یہ چائے پلانے اور پینے کا عمل مسجد کے احاطے کے باہر رکھو، مسجد میں نہ کھلاؤ پلاؤ. مسجد میں کھانا پینا سخت منع ہے. ہاں صرف اعتکاف کرنے والے کے لیے جائز ہے. جو معتکف ہوتا ہے اسی کو کھانا پینا مسجد میں جائز ہے، اور جو معتکف نہیں ہے اس کو کھانا پینا مسجد میں جائز نہیں ہے. دیکھیے کتنی، یعنی یہ خیال نہیں کیا کہ کمیٹی والے پلا رہے ہیں کہیں کمیٹی والے ناراض نہ ہو جائیں
اکثر لوگ جو ہے باتوں کو چھپا دیتے ہیں کہیں کمیٹی والے ناراض نہ ہو جائیں، کیونکہ کمیٹی والوں نے اہتمام کیا ہے چائے نوشی کا، اگر ہم کہیں گے تو برا مان جائیں گے۔ نہیں، یہاں کسی کی طبیعت نہیں دیکھی جاتی تھی، کسی کی صورت نہیں دیکھی جاتی تھی، یہاں مصطفیٰ پیارے کا قانون دیکھا جاتا تھا، یہاں شریعت مطہرہ دیکھی جاتی تھی۔ کیا حکم ہے شریعت کا؟ اسی لیے دنیا آپ کو امین شریعت کے نام سے جانتی پہچانتی ہے کہ شریعت میں پوری امانت داری کے ساتھ آپ نے قوم تک شریعت کے احکامات پہنچائے۔ یہ حضور امین شریعہ کی خصوصیات میں سے ہے، یہ اپنے بزرگوں اور اپنے اسلاف کے طریقوں پر عمل پیرا رہے اور اس سے کبھی انحراف نہیں کیا۔ الحمدللہ آج ان کے جو صاحبزادے ہیں علامہ شاہ سفتین رضا صاحب قبلہ کے صاحبزادے حضرت علامہ سلمان میاں صاحب بھی ماشاءاللہ اپنے والد ماجد کے نقش قدم پر ہیں، اور وہ بھی من عن اپنے والد کے طریقہ کار پر عمل پیرا ہے۔ ہونا تو یہی چاہیے، باپ کا سچا وارث وہ ہوتا ہے، باپ کا سچا جانشین وہ ہوتا ہے جو اپنے باپ کے طریقے پر عمل کرتا ہے۔ دولت کا وارث بننا یہ آسان ہے، جائیداد کا وارث بن جانا آسان ہے، لیکن اپنے والد کے کارہائے نمایاں پر عمل پیرا رہے اور جو مشن آپ نے چھوڑا ہے اس مشن کو جاری و ساری رکھے۔ سچا وارث اپنے باپ کا وہی ہوتا ہے۔ تو سلمان میاں صاحب قبلہ بھی جو حضور تاج الشریعہ کے داماد ہیں الحمدللہ، یہ بھی اپنے والد ماجد کے مکمل نقش قدم پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حیات میں اضافہ فرمائے اور آپ کی علمی فیوز و برکات سے قوم مستفید اور مستنیر ہو۔